دیے امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی بھی درمیان میں بہت گنجائش باقی ہے، اگر آپ لوگ تھوڑا آگے آگے تشریف لائیں گے تو آنے والے مومنین کو بھی اندر ہال میں جگہ مل سکے گی اور مجلس کی رونق اور مجلس کی تنظیم دونوں میں اضافہ ہوگا۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ ایک اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے شہید استاد سبت جعفر صاحب کے لیے اور جتنے بھی شہداء ملت سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم
الظاهرين معصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم. صلوات پڑھے محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس یہ محافل رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں. ایک شہید کی برسی ہے اور یہ قرآنی عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں. دراصل شہید کی شہادت قوموں کو جذبہ عطا کرتی ہے اور شہید کی محبت خدا مومن کے دل میں نازل کرتا ہے. شہید حسینی کی محبت آج تک قوموں کے دلوں میں موجود ہے. شہید استاد سبت جعفر کی محبت، شہید قاسم سلیمانی کی محبت، کہ کئی لوگ اپنے تجربے سے بتاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ کسی شہید کو جانتے بھی نہیں تھے لیکن اس کی شہادت کا اثر اتنا گہرا ہوتا تھا ان کے دل پہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے. یعنی وہی حرارت جو شہادت امام حسین میں موجود ہے، میں پوری طرح سے تو نہیں کہوں گا لیکن اس حرارت کے چند قطرے خدا ان شہیدوں کی شہادت میں ڈال دیتا ہے. کہ جس طرح ہر سال امام حسین کی شہادت کو آپ یاد کرتے ہیں اور ہر محرم میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا کل امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، کہ معصوم نے فرمایا یہ وہ حرارت ہے جو خدا مومن کے دل میں اجاگر کرتا ہے. اسی طرح بعض شہداء کی شہادت کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب آپ ان کا کلام سنتے ہیں یا ان کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ اتصال ہے اس حرارت سے جو حرارت حسینی ہے. یہ ہر شہید کو خدا نصیب نہیں کرتا اور یہ حرارت اگر عیاں طور پہ کراچی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو استاد سبت جعفر کی شہادت میں نظر آئی، یا پاکستان کی لیول پہ دیکھا جائے تو شہید حسینی کی شہادت میں نظر آئی، ایران اور انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو شہید قاسم سلیمانی کی صورت میں نظر آئی. کہ ایک مومن نے اٹلی سے فون کیا کہ مولانا میں اتنا مذہبی ہوں، میں نظریاتی ہوں،
ہمیں فون کر کے یہ پوچھنا کہ مولانا یہ شہید تھے کون؟ شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں کہ جب سے ان کی تصویر دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں یہ شہید ہو گئے ہیں تو میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے۔ میں نے کہا یہ قاسم سلیمانی یا شہداء کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے شہادت حسین ابن علی کا، کہ جو اس سے متصل ہو جائے، جو اہل بیت سے متصل ہو جائے۔ یہ حدیث قدسی کے آپ جملے سنتے ہیں کہ اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تیرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ بنا دیتا ہوں، میں تیری آنکھوں کو اپنی آنکھیں بنا دیتا ہوں، میں تیری زبان کو اپنی زبان بنا دیتا ہوں۔ اسی طرح جب راہ و رسم حسینی پہ بندہ چلتا ہے تو خدا ان عام سادہ سے مومنوں کی شہادت کو بھی شہادت امام حسین کا رنگ عطا کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ اب شہید کے حوالے سے ظاہر کئی خصوصیات استاد سبت جعفر کے پاس تھیں۔ میں نے کوشش کی کہ احادیث کے اندر، حدیث معصوم میں وہ خصوصیات مل جائیں جو خصوصیات استاد سبت جعفر میں تھیں۔ تو ایک حدیث رسول گرامی کی میری آنکھوں کی نظروں سے گزری، اور واقعاً وہ خصوصیات اگر دیکھی جائیں تو ہر بندہ کہے گا شہید کے اندر وہ خصوصیات موجود تھیں، اور کوشش کریں کہ یہی خصوصیات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ شاعر ہوں، وہ عزادار ہوں، وہ مومن ہوں، یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں تو اللہ کا وعدہ ہے جب بدن سے روح نکالی جائے گی اور جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں تو روح نکلتے وقت خدا اہل بیت کی زیارت بھی اس انسان کو کراتا ہے۔ ابھی کچھ واقعات بھی آپ کو سناؤں گا تاریخ کے، جنہوں نے یہ خصوصیات اپنے اندر لائیں، کہ معصوم فرماتے ہیں دنیا میں ہر کسی کا گھر ہے، اللہ کے بھی دنیا کے اندر گھر موجود ہے۔ آپ کا گھر کراچی کے اندر ہے، کسی کا گھر انٹیریئر میں ہے، کسی کا گھر کہاں پر ہے؟ فرمایا ان للہ فی الارض آنیہ، زمین پر تمہارے گھر بھی ہیں، لیکن ایک مشہور گھر جو کعبۃ اللہ ہے سب نے سنا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی زمین پر اللہ کے گھر موجود ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ کون سے گھر ہیں زمین پر جو پروردگار عالم کے ہیں؟ تو فرمایا وہی القلوب، اللہ کے گھر دل ہیں زمین پر۔ اب ہر دل نہیں، استاد شہید سبت جعفر جیسے دل، شہید حسینی جیسے دل، روح اللہ خمینی جیسے دل، اللہ کے زمین پر دل ہیں۔ اب ان دلوں کی نشانیاں بھی رسول بتاتے ہیں۔ اب مومن یہ دیکھے کہ میں نے اپنے دل کو خدا کا گھر بنایا کہ نہیں بنایا۔ اگر میں نے اپنے قلب کو خدا کا گھر بنا دیا تو سمجھو مرنے کے بعد بھی ہماری کیفیت وہی ہوگی۔ جب یہ دل خدا کا دل بن گیا تو خدا پھر مومنوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت کو کیا کر دیتا ہے؟ ڈال دیتا ہے۔ فرمایا زمین پر اللہ کے گھر موجود ہیں۔ فرمایا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وہی القلوب۔ فرمایا مولا پھر وہ کون سے دل ہیں؟ فرمایا فاحبھا الی اللہ، محبوب ترین دل اگر زمین پر موجود ہیں جن کو خدا اپنا گھر کہتا ہے، فرمایا اسلبھا ارقھا واصفھا، مضبوط ترین، نرم ترین اور صاف اور شفاف ترین، تین کیٹیگری میں دلوں کو اللہ نے تقسیم دیا۔ اب یہ صفات آپ دیکھتے جائیے گا کہ آپ تقریباً تمام شہداء کے اندر، ان کے قلوب کے اندر ان صفات کو آپ پائیں گے، اور یہی صفات اگر ہمارے اندر آ جائیں تو خدا یہ درجات ہمیں بھی کیا کرے گا؟ عطا کرے گا۔ فرمایا مضبوط ترین، نرم ترین، اور اس کے بعد فرمایا صاف اور شفاف ترین دل۔ فرمایا مضبوط کس میں؟ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط، اور پھر فرمایا بے انتہا نرم، پھر فرمایا بے انتہا صاف۔ اب مضبوط ترین کس کے حوالے سے؟ فرمایا اسلبھا للایمان، ایمان کے مقابلے میں یہ سب سے مضبوط ترین دل ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی لالچ ان کے دلوں کو ہلا نہیں سکتی، دنیا کا کوئی مال، کوئی لالچ، کوئی پیسہ ان کے دلوں کو ہلا نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کا ایمان پیسے کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو بڑی سے بڑی لالچ بھی دی جائے لیکن ان کے دلوں کو خریدا نہیں جا سکتا۔ اور استاد شہید کے لیے مشہور تھا کہ جتنا میں نے سنا ہے یہ اپنے سوز و سلام کے پیسے بھی نہیں لیتے تھے، ہدیہ بھی نہیں لیتے تھے۔ یہ دل وہ ہوتے ہیں جو سب سے کیا ہوتے ہیں؟ صاف ترین دل۔ استاد انصاری فرماتے ہیں کہ ان کے ایک جاننے والے
بڑے مجتہد اعظم تھے، فرماتے میں ان کو جانتا تھا یہ کتنے بڑے مجتہد ہیں، لیکن ان کے گاؤں والے بھی ان کی علمی حیثیت سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے زندگی میں مسجد میں جاتے تھے، مختلف جگہوں پہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن کبھی سے انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ ہاں کبھی کبھی کتابیں ان سے لوگ تصحیح کرواتے تھے، اس تصحیح کے کچھ پیسے لیتے تھے۔ تو میں نے ان کے رشتہ داروں سے پوچھا یہ اپنا گزر و سفر کیسے کرتے ہیں؟ کہ یہ کبھی کبھی کوئی مزدوری کر لیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی کام کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا نہیں ہے۔ ایک بندہ ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن اپنی فقر و فاقے سے پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فقیری سے بھی پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن بصری کا واقعہ ہے، کہتا ہے اپنا بصرے میں کچھ مزدوروں کو لینے گیا تاکہ یہ مزدور آئیں میرے گھر میں کام کریں۔ کئی مزدور کھڑے تھے، ان مزدوروں کے بیچ میں ایک مزدور ایسا تھا جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ یہ بھی وہ کیفیت ہے جو خدا صاف دل والے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ مطلب آپ کا دل اگر صاف ہو گیا، آپ نورانی چہروں کو ریڈ کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ نے کس کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ نور رکھا ہے، کیونکہ دل سے ملتا ہے۔ اگر پاک دل ہے، سب سے بڑی گریوٹی، سب سے بڑا جاذبہ اگر خدا نے کسی کے دل میں رکھا ہے وہ مومن کے دل میں رکھا ہے کہ مدائن میں سلمان دنیا سے جاتا ہے، وہ علی کے دل کو کھینچ کے مدائن میں لے کر آتا ہے۔ یہ دل کا جاذبہ ہے نا۔ ہر بندہ دنیا سے جاتا ہے، اس کے جنازے پہ علی بن ابی طالب کیوں نہیں آتے؟ اس کے جنازے پہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ لیکن اگر دل میں وہ گریوٹی اور جاذبہ موجود ہو، وہ اپنے مولا کو اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے۔ وہ دل گویا بلاتا ہے کہ مولا میرے جنازے پہ آ جائیے۔ وہ مشہد کی خاتون کا واقعہ جس نے 40 سال گھر کے اندر بند رہی یا اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا، جب اس کے جنازے کی نماز امام زمانہ پڑھانے آتے ہیں تو وہ دل کا جاذبہ تھا نا، تو اپنے امام کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ بھی جبان بصرے میں کام کرتا ہے، مزدوری کا کام۔ عبداللہ ابن بصری کہتے ہیں میں نے اس کے چہرے پہ کیا دیکھا؟ نور دیکھا۔ میں نے کہا جوان کیا میرے گھر میں کام کرو گے؟ ہفتے میں کتنے دن کام کرتے ہو؟ اس جوان نے کہا کہ میں ہفتے میں 1 ہی دن کام کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ کہا کتنے لوگے؟ کہا 2 درہم لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے گھر میں آ جا۔ کہا اس نے کہا میری ایک شرط ہے، اس شرط پہ آپ کے گھر میں کام کروں گا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے پوری رات کام کروں گا، لیکن اذان سے پہلے مجھے تھوڑا وقفہ چاہیے تاکہ میں رب کو جا کے سجدہ کروں، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کا کام جاری کروں گا۔ آپ یہ قدغن میرے اوپر نہیں لگائیں گے کہ کام جاری رکھو، نماز کے بعد میں پڑھنا۔ کا کام خلوص دل سے کروں گا۔ یہ وہ مضبوط دل ہے جو کام و کاج کی خاطر بھی اپنی عبادت سے درکنار نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ عبداللہ بصری کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے گھر میں بلایا۔ اس ایک بندے نے 3 بندوں کے برابر میرے گھر میں کام کیا، اور جب جانے لگا میں نے کہا آپ نے محنت بہت کی ہے، 2 کی جگہ میں نے اس کو 4 درہم دیے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے 2 مانگے تھے، 2 ہی لوں گا، 4 نہیں لوں گا۔ مطلب یہ وہ دل ہے جو مال دنیا کی طرف مائل نہیں ہے، یہ مطمئن ہے اپنے کام پر، مطمئن ہے اپنی زندگی سے۔ اس کے لیے فرق نہیں 4 ہو جائیں 2 ہو جائیں، کہ پورا ہفتہ کام نہیں کرتے، ہفتے میں 1 دن کام کرتے ہو اور میں 4 درہم دے رہا ہوں، اس کی جگہ پر بھی تم 2 لینے کے لیے تیار ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ میرے ہفتے کا ٹوٹل خرچہ ہی 2 درہم ہے۔ زیادہ وہ لے جسے فکر دنیا ہو، مجھے فکر دنیا نہیں ہے، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، میری زندگی اور میرے کام و کاج کے لیے یہ 2 درہم کافی ہے۔ میں نے کہا بڑا نیک جوان ہے۔ اگلے ہفتے پھر بازار میں گیا، اس کو لے کر آیا، تیسری بار لے کر آیا، چوتھی بار جب بازار گیا یہ جوان مجھے کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا کہاں ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہ خرابہ تھا، اس خرابے میں یہ جوان رہتا ہے۔ میں اس خرابے میں چلا گیا، کیا دیکھا بیمار زمین پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے کام کاج کے جو سامان ہے وہ بھی ساتھ پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا جوان اگر اجازت ہو تیرا سر میں اپنی گود میں لے لوں۔ اس نے کہا نہیں، میں آج تک کسی کا محتاج نہیں ہوا اور مجھے یقین ہے کہ میں 1 ہفتے کے اندر دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کہ یہ بیلچہ پڑا ہوا ہے، ان چیزوں کو بیچ لینا اور ایک ہی وصیت ہے، میرے کفن اور دفن کا بندوبست کر دینا، مجھے دفن کر دینا، میں شاید اسی لمحے چلا جاؤں، شاید 1 ہفتے کے بعد چلا جاؤں۔ اور ایک اور وصیت ہے، اس نے ایک انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی مجھے دی۔ کہتا میں نے کبھی انگوٹھی اس کے ہاتھوں میں خود کو پہنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور لگ رہا تھا بڑی قیمتی انگوٹھی ہے۔ کہ جب کبھی تیرا بغداد جانا ہو
یہ انگوٹھی میرے باپ کو دے دینا۔ میں نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہ بڑی مہنگی انگوٹھی ہے، میں نے زندگی میں اس مہنگی انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں میں نہیں کیا۔ کہ اسلبھا، مضبوط ترین قلب ہے۔ آپ نے تاریخ میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ باپ بدترین، بیٹا بہترین، باپ ظالم، بیٹا نرم دل، باپ بڑا راشی لیکن بیٹا بڑا نمازی۔ یعنی ایک طرف دل بڑا بد ہے، دوسری طرف اس کے بیٹے کا دل بہترین ہے، اتنا مضبوط ترین دل۔ کہ جا کر یہ انگوٹھی بغداد میں میرے باپ کو دینا۔ میں نے کہا تمہارا باپ ہے کون؟ کہ ہارون الرشید، وقت کا بادشاہ۔ کہتا میں سمجھ رہا تھا کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے عابد ہیں، ہم بڑے زاہد ہیں۔ ایسا دل جس نے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا، ایسا دل جس نے مال و دولت کو ٹھکرا دیا، ایسا دل جس نے شہرت کو ٹھکرا دیا، ایسا دل جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ لیکن اسلبھا ایک ایسا مضبوط ترین دل تھا جس نے اپنی مضبوطی اپنے رب کے ہاتھوں میں تھامے رکھی، جس نے اپنے ایمان کو کبھی جانے نہیں دیا، ذرہ برابر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اپنی دنیا کی خاطر۔ میں نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہ ہارون الرشید کا بیٹا ہوں۔ عبید اللہ بصری کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے میرے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ بادشاہ کے بیٹے سے مزدوری کروائی، بادشاہ کے بیٹے سے تم نے گھر کی دیواریں بنوائی، بادشاہ کے بیٹے سے تم نے گھر کا چونا چنوایا۔ اگر بادشاہ کو پتا چلے گا تو کیا عالم ہوگا۔ کئی ایسے مومنین بھی تھے نا جو حضرت علی سے کام کروا بیٹھے، اور بعد میں پتا چلا یہ تو میرا مولا ہے، وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ کہ قافلہ کہ جس میں چھٹے امام جاتے ہیں پورے قافلے والوں کے برتن ہوتے ہیں، قافلے والوں کو پتا نہیں ہمارا مولا ہے، یہ ہمارا آقا ہے۔ جب پتا چلا تو وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اور وہ جوان جو مشہد الرضا میں اپنی پیٹھ حمام کے اندر امام رضا سے صاف کروا چکا وہ بوڑھا، اور بعد میں پتا چلا یہ تو میرا مولا ہے، یہ تو میرا آقا ہے، وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ کہ میں نے کس سے اپنا گھر بنوایا وجود پہ؟ اس نے کہا گھبرانا نہیں، میں اپنے باپ سے ملتا ہوں، میں اسے بتاؤں گا، بس ایک وصیت ہے میری انگوٹھی دے دینا۔ کیونکہ جس مال سے اس نے انگوٹھی دی تھی وہ مال حلال کا مال نہیں ہے، وہ مظلوموں کے خون سے ان کی کمائی سے بنایا ہوا مال ہے۔ لہذا اس مال کی ایک بھی انگوٹھی قیامت کے دن رب کے حضور میں لے جانا نہیں پسند کروں گا۔ کہ میں نے دیکھا اتنا نیک جوان اچانک سے کہا کہ عبید اللہ بصری جلدی سے میری کمر کو سیدھا کرو، جلدی سے مجھے بٹھاؤ، میں پریشان ہو گیا، گویا وجود پہ اس کے لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہ جلدی جلدی سے مجھے بٹھاؤ، یہ مقام ادب ہے۔ میں نے کہا کس کا ادب کر رہے ہو؟ کہ علی نے وعدہ پورا کیا، ابھی علی ابن ابی طالب آئے۔ صلوات پڑھے مولا کی شان۔ یہ وہ اللہ یا رسول اللہ۔ ایمان کی منزل میں اور ایمان کے میدان میں یہ مضبوط ترین ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ نوح خان ہو، وہ خطیب ہوں، وہ شاعر ہوں، جب اس وادی میں آتے ہیں تو شہرت بھی ملتی ہے، پیسہ بھی ملتا ہے، دعوتیں بھی آتی ہیں۔ اب اس میدان میں جس انسان کا دل کیا ہو جائے، اپنے ایمان پہ باقی رہے، کبھی ادھر ادھر نہ جائے۔ اور وہ کمال استاد نے اپنی شاعری میں بیان کیا نا۔ اب وہ خطیب بھی ہو، وہ شاعر بھی ہو، وہ چاہتا ہے میں ایسا جملہ کہوں، ایسا نقطہ بیان کروں کہ مجمع واہ واہ کرے، گھٹنوں پہ کھڑا ہو جائے۔ آج کل کے خطیب تبلیغی مواد بہت کم دیتے ہیں، کیونکہ مجمع خیبر، خندق سننے کا زیادہ شوقین ہوتا ہے، تعریفی مٹیریل انسان کو زیادہ پسند آتا ہے۔ اب ظاہر ہے میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے، ایک مرتبہ میں مولا کی فضیلت سنتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، ایک فطری تقاضا ہے، کوئی آپ کے باپ کی تعریف کرے، کوئی آپ کے ماموں اور جاجا کی تعریف کرے تو آپ تو خوش ہوں گے نا۔ اب یہ تو علی ابن ابی طالب ہے، اور مولا کی تعریف اور بندہ خوش نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ علی کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف نوک جھوک ہو
یا روک ٹوک ہو علی کے دشمن کی یا سیدہ کے دشمن کی، وہاں پر بھی فطری تقاضا ہے، بندہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی ایسا آپ کا دشمن ہے جس نے آپ کا مال کھا لیا، آپ کی بیٹی کے ساتھ اس نے برائی کی، آپ کے بیٹے کے ساتھ اس نے ظلم کیا، اب چار لوگ اگر اس کی برائی کر رہے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی نا؟ بالکل اسی طرح جنہوں نے اہل بیت کا حق کھایا، جنہوں نے ان پر ظلم کیا، جنہوں نے ممبروں سے علی بن ابی طالب کو برا بھلا کہا، اب جب بات ان پہ آتی ہے تو پھر بھی من میں انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس مقام پر جب فرامین علی بن ابی طالب پڑھے جاتے ہیں تو فرامین نہ علی کے بارے میں ہیں نہ علی کے دشمن کے بارے میں، وہ ڈائریکٹ ہمارے بارے میں۔ اب جب ڈائریکٹ میری ذات پہ ہٹ ہوتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں من استخف بصلاتی، جو نماز کو خفیف مانے کبھی علی کی شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اب مجمع میں بندہ بیٹھا ہے، اسے پتا ہے میں کبھی کبھی خفیف سمجھتا ہوں، تو اب اس پہ کیا واہ واہ کرے، اس پہ کیا گھٹنوں پہ اٹھنا، اس پہ کیا واہ واہ کرنا؟ یہ تو مقام فکر ہے کہ مجھے سلمان بن کے دنیا سے جانا ہے، مجھے ابو ذر بن کے دنیا سے جانا ہے۔ تو بات جب میری ذات پہ آتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے تبلیغی مٹیریل کو ڈیلیور کرنا، کیونکہ ڈائریکٹ لوگوں پہ جاتی ہے۔ مثلا آپ کسی ایسی جگہ مجلس پڑھنے جائیں، ایک بھی بندے کی داڑھی نہ ہو اور وہ خطیب کو بولا جائے پوری مجلس داڑھی پہ پڑھنی ہے، یہ بڑا مشکل ہے کہ سارا مجمع بغیر داڑھی والا اور مجلس پڑھی جائے داڑھی پہ، یا کسی فضائل پڑھنے والے کو وہاں بھی مجمع میں بٹھا دیا جائے، ہاں بھائی آج مجلس پڑھو، تو وہ پریشان ہوگا یہاں پہ پڑھوں تو کیا کروں؟ تو مجمع کو دیکھ کر خطیب اپنے مٹیریل کو بناتا ہے، لیکن یہ ایک شاعر کی ہمت ہوتی ہے نا۔ شاعروں میں جس شاعر نے تبلیغی انقلاب اسپیشلی پاکستان میں، مجھے نظر نہیں آتا استاد سبت جعفر کے علاوہ، ہاں تو اس میں یہ بھی ہے کہ بام و در سجائیں گے، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مار کھائیں گے، یعنی دونوں کا پلہ انہوں نے برابر کیا کہ خوشیاں بھی منانا، لیکن یہ بھی سوچنا کہ اگر کردار اچھا نہیں تو مار بھی تو ہم نہیں کھانی ہے نا، کسی اور نے تو نہیں کھانی۔ لیکن یہ مار والا چیپٹر کسی کو پسند نہیں ہوتا۔ ان باریکیوں کو ممبر سے بیان کرنا مجلس میں پھر بھی آسان ہے، لیکن شعر و شاعری میں اپنی شاعری میں تبلیغ کو سمانا، شعر و شاعری میں فرامین اہل بیت کو سمانا، شعر و شاعری میں امر بالمعروف کو سمانا، یہ ایک شاعر کا جہاد ہے۔ مجلس پڑھنا خطیب کا جہاد ہے، اور رزق و مال رزق حلال میں کہ سارا معاشرہ حرام کما رہا ہو اور وہاں پہ حلال کمانا، یہ اپنے معاش میں جہاد ہے۔ تو ہر بندہ اپنی فیلڈ میں جہاد کرتا ہے، اور اگر ثابت قدم رہتا ہے پھر وہ رسول کی سی حدیث کے معیار پہ اترتا ہے کہ جب بدن سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے انعام میں خدا اسے علی کی زیارت نصیب کرواتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسری صفت فرمایا ارقاہا الی الاخوان، یہ بھی صفت آپ کو شہداء میں یا شہید میں نظر آتی ہوگی، دین کے اعتبار سے بڑا مضبوط، کہ مولا کہے کہ علی تمہاری حکومتوں کا محتاج نہیں، تمہاری حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ تیسری خلافت کی باری تھی نا، جب کہنے لگے علی حکومت تیری ہے، بس شرط یہ ہے مثلا جو پچھلے خلفاء تھے یا شیخین تھے آپ ان کی سنت پہ عمل کرو گے، تو امام نے کہا کہ علی سنت رسول پہ عمل کریں گے۔ کہ علی اتنی سی بات ہے، مان لو حکومت مل جائے گی، تخت مل جائے گا، تاج مل جائے گا، مولا کو یہ سوچنا چاہیے تھا بھائی حکومت لے لوں پھر علی اپنی چلائے گا، حکومت لے لوں اپنوں کا فائدہ ہوگا، علی اپنی فکر کو ترویج دے گا۔ لیکن امام نے کہا نہیں، جن کے دل سچے ہوتے ہیں ان کی زبانیں بھی سچی ہوتی ہیں۔ حیدری ممکن نہیں کہ علی ابن ابی طالب کسی چیز پہ کمپرومائز کرے، یہ وہ مضبوط ایمان والا دل ہے تو اپنے فیصلے پر ٹل رہا۔ امام نے کہا حکومت کی لالچ کیا دے رہے ہو، علی کے نزدیک تمہاری حکومتوں کی قیمت علی کی جدی کے برابر بھی نہیں ہے۔
وہ مال دنیا کے رسول نے کہا ایک ہاتھ میں چاند رکھو ایک ہاتھ میں سورج رکھو. یہی سلیقہ یہی مزاج انبیاء کا تھا کہ تم مال کے ذریعے ہمارے ایمان کو نہیں خرید سکتے, دولت کے ذریعے ہمیں لالچ نہیں دے سکتے, زر و دولت کے ذریعے ہم علی کے ایمان کو نہیں خرید سکتے. فرمایا نہیں, علی سر کٹا تو دے گا لیکن اپنے ایمان پہ کبھی ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کرے گا. حسین نے پورا گھر لوٹا دیا لیکن اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کیا, اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور یہی صفت ایک علی والے کی ہوتی ہے. فرمایا کبھی بھی ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہو لیکن اپنے دین پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا, یہ وہ صفت ہے. اب دوسری طرف مضبوط ترین دل ہے کہ دنیا کا طوفان, مال و دولت کا طوفان, لالچ کا طوفان انسان کے دل کو ہلا نہیں سکتا, شہوت کا طوفان انسان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتا. لیکن اور صفت ہے, ایک طرف دل مضبوط ہے ایمان کے لیے, دوسری طرف فرمایا ارقہا الی الاخوان, اور دل نرم ہے لوگوں کے لیے. ہمارے یہاں بعض اوقات ایمان کی بڑی مضبوطی ہوتی ہے لیکن لوگوں کے لیے بھی ہمارے دل کیا ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں. فرمایا لوگوں کے لیے بے انتہا نرم. کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی, کسی نے برا کیا, اس کے لیے دل کیا ہونا چاہیے, نرم ہونا چاہیے. کسی نے آپ کا حق مارا, استاد انصاریان کہتے ہیں کہ کسی نے ہم سے کہا کہ مولانا کوئی بہت امیر اور مالدار آدمی ہے, اتنا پیسہ ہے, کارخانے ہیں اس کے پاس, اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں, اگر یہ ایک مہینے میں 1000 غریبوں کے گھروں کا راشن بھی دے پھر بھی اس کی دولت میں کوئی کمی آنے والی نہیں. مجھے کہا آپ چلیے. یہی صفت آپ کو شہید میں بھی نظر آتی. لوگوں کے لیے دل کیا ہونا چاہیے, نرم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, چلا جاؤں گا. اپنی آبرو اپنی عزت اگر کسی امیر کے در پہ لے جاؤں, اپنے لیے نہیں, غریبوں کے لیے. کہ مولا کے پاس ہے نا, مولا کسائی نے کنیز تھی نا, علی طالب چلے گئے. کبھی کھجور کا واقعہ آپ سنتے ہیں, مولا چلے گئے اس کی ریڑھی پر. غریب کے لیے علی جاتے ہیں, اپنی ذات کے لیے کبھی علی نہیں جاتے. اگر میں اپنی تھوڑی سی عزت و آبرو کسی غریب کے لیے خرچ کروں, میری عزت سے تو کمی نہیں آنے والی نا. الدنیا مزرعۃ الاخرہ, دنیا آخرت کا مزرعہ ہے. تو اگر انصاریان کہتے ہیں میں چلا گیا, اور جانے کے بعد میں نے اس سے باتیں سنائیں, اتنا اجر ہے, اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے, غریبوں کے لیے خرچ کرے. تو اگر انصاریان کہتے ہیں میری کوئی 15-20 منٹ سمجھانے کے بعد بھی اس نے کہا مولانا صاحب ہم نے آپ کو چائے بھی پلائی, ہم نے آپ کی عزت بھی کی, لیکن ایسے پیسے میرے پاس نہیں ہیں جو پیسے آپ مجھے بولنے آئے ہیں کہ مثلاً اتنے غریبوں کی مدد کر دیں. کہتے ہیں مجھے برا بھی لگا لیکن میں نے برا نہیں بھی مانا, کیونکہ میں اپنے لیے تو نہیں گیا تھا, میں کسی غریب کے لیے گیا تھا. اگر 10 امیروں کے دروازے پہ چلے جاؤں, 7 منع کر دیں اور 3 کا دل خدا کسی غریب کے لیے نرم کر دے, تو یہ اجر کس کے لیے ہے, میرے لیے ہے. ارقاہا للاخوان, مومن کا دل کسی اور کے لیے تو سخت ہو سکتا ہے لیکن مومن کا دل اپنے بھائیوں کے لیے سخت نہیں ہو سکتا. وہ دل کی نرمی ہونی چاہیے. یہی شہداء کی صفت تھی, یہی شہید قاسم سلیمانی کی صفت, یہی شہید حسینی کی صفت, یہی شہید سبت جعفر کی صفت کہ مومنوں کے لیے دل کیا ہونا چاہیے, نرم ہونا چاہیے. فرمایا جو ایک دن عزیز تھا آج ذلیل ہو گیا, اسے بھی منع نہ کیا کرو. کہتے ہیں 38 سال مولانا گزر گئے, 38 ایئرز. اس امیر آدمی نے مجھے غریبوں کے لیے جواب دیا کہ 38 سال کے بعد مجھے ایک فون آئی اور کسی نے کہا کہ مولانا اگر آپ ایک مومن کے لیے کسی کو فون کر دیں شاید اس کے معاملات بن جائیں. آج بڑا فقیر ہو چکا ہے, قرضدار ہو چکا ہے. میں نے کہا کون ہے وہ مومن؟ اس نے اسی تاجر کا نام لیا جس نے 40 سال پہلے مجھے منع کیا تھا کہ میں غریبوں کی مدد نہیں کروں گا. اب کہتے ہیں یہاں میں اگر بدلہ لینا چاہتا میں کہتا میں کیوں فون کروں گا, اس نے غریبوں کے لیے منع کیا تھا. لیکن معصوم نے کیا فرمایا, مومن کا لوگوں کے لیے دل کیا ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے. اگر کبھی اس نے سختی کی ہے وہ اس کا عمل تھا. تیرے وجود میں کسی مومن کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے. کہ شرم کا مارے خود بھی فون نہیں کر رہا تھا, کسی اور سے فون کروایا. کہتے میں نے فون کر کے اس کی کیا کی, مدد کی. یہ مومن کا دل ہوتا ہے جو مومن کے لیے بنتا. رسول خدا کی حدیث ہے, فرمایا آج اگر کوئی گنہگار ہے اس کے لیے برا نہ سوچنا. خدا نہ خواستہ آج اگر کوئی بہت بڑا گنہگار ہے اس کے بارے میں برا نہ سوچنا. فرمایا یا رسول اللہ کب تک برا نہ سوچوں؟ کہ جب تک وہ مر نہیں جاتا. ہو سکتا ہے زندگی کے آخری لمحے میں ویسا بن جائے جیسا خدا کو پسند ہے.
اور تجھے اپنی آخرت کا کیا یقین ہے؟ آج تو نمازی ہے، آج تو عابد ہے، آج تو زاہد ہے، لیکن کیا پتا تیری انتہا کیا ہوگی؟ سب سے بڑا مسئلہ جو بگ سٹیز میں اور گاؤں میں پایا جا رہا ہے، اسپیشلی ابھی کراچی میں بھی دیکھا جا رہا ہے، تنظیم کے خلاف، مومن کے خلاف، فرماتے ہیں فشار قبر میں سے 3 چیزوں کی وجہ سے فشار قبر ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی آپ کو استاد کی شاعری میں نظر آئی ہوگی۔ یہ تو صحیح ہے، ہر بندہ جو مرتا ہے من یمت یرنی ولی کی زیارت کرے گا، لیکن یہ تو سوچو کس حال میں علی کی زیارت کرے تو افضل ہے۔ یہ نہیں کہا شیعہ مرے گا تو علی کی زیارت کرے گا، من یمت یرنی، جو بھی مرے گا، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی مرے گا علی کے چہرے کو دیکھے گا، زیارت کرے گا، امام مبین کو دیکھے گا۔ لیکن باعث سعادت تب ہے جب روح بدن سے نکلے علی کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوں، غضب خدا سے ملاقات نہ ہو، رحمت خدا سے ملاقات ہو نا۔ گنہگار کے لیے علی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، مومن کے لیے علی بن ابی طالب کے چہرے پر کیا ہے؟ مسکراہٹ ہے۔ میں نے کسی مجلس میں جناب سعد کا واقعہ سنایا، صحابی رسول ہے، 70,000 ملائک اس کے جنازے میں، نبی خدا ننگے پاؤں ہو کر اس کے جنازے میں چلتے ہیں، لیکن جب ماں کہتی ہے نا کہ محلن محلا ہے ساتھ مبارک ہو، جنت مبارک ہو، رسول نے کہا ایسا نہ کہو، ابھی اس پر فشار قبر ہو رہا ہے۔ چونٹ کھائی جنگ خندق میں، زخمی ہو کے دنیا سے چلا گیا، 70,000 ملائک، جنتی ہے، 100% جنتی ہے، لیکن فرمایا کبھی کبھی کوئی عمل باعث فشار قبر ہوتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی جو ہم سب سے زیادہ ایک مومن کے حق میں زیادتی کرتا ہے، وہ یہ عمل ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائیاں بہت کرتے ہیں۔ پتہ چلا کوئی خدا نخواستہ شرابی ہے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، فوراً ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی تجھے کیا پتا کل وہ نیک ہو جائے؟ رسول فرماتے ہیں مرتے دم تک انتظار کرو، اگر کسی کا عیب پتا چلے، اگر کسی کی برائی پتا چلے، ہر محفل میں بیٹھ کر ایک دوسروں کی برائیاں نہ کیا کرو۔ یہ دھڑے بندیاں، یہ تفرقہ، یہ فساد کیوں بنتا ہے؟ مولوی کی برائی کرے، مومن کی برائی کرے، ہر تنظیم دوسری تنظیم کی برائی کرے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تفرقہ پھیلاتے ہو اور دلوں کو کیا کرتے ہو؟ دور کرتے ہو۔ جو دل ایسا کرتے ہیں وہ دل نرم نہیں ہوتے، جو نرم دل ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو ہمیشہ برائیوں کو یاد کرتے تھے وہ مکھیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں شہد کی مکھی بنو، پھولوں پہ بیٹھا کرو، گندگی پہ نہ بیٹھا کرو، گندگیوں پہ بیٹھنے والے علی والے نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایمان کے میدان میں ان لوگوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ مومنوں کے لیے ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں بے انتہا۔ کوئی بھی مومن مدد کے لیے آئے یہ نہ نہیں کہتے۔ یہ دل کی نرمی ہے کہ رات کے اندھیروں میں مولا بوریاں اٹھاتے ہیں اور یتیموں میں جا کے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ نرمی کس مومن کے اندر ہے؟ کئی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے مولانا، ایک ہمارے مولانا تھے انٹیریئر سندھ میں، کہتے ہیں اس کے مرنے کے بعد پتا چلا، مولانا نہیں تھے ذاکر اہل بیت تھے، مرنے کے بعد پتا چلا کہ تقریباً کوئی 500 گھروں کا راشن ان کی وساطت سے جاتا تھا۔ مرنے کے بعد انہوں نے بتایا جب سے یہ گئے ہیں ہمارے گھروں کا چولہا جو ہے وہ بجھ چکا ہے۔ یہی آپ کو صفت نظر آتی ہے علی بن ابی طالب کہ 3 دن کے بعد کوفے کے یتیم دودھ لے کر امام حسن کے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ محبت تو دیکھیے کہ مولا فرماتے بیوہ خاتون بچے لے کر کیوں آئی ہو؟ آئی ہو تو دودھ لے کر کیوں آئی؟ کہ مولا میں نہیں آ رہی تھی، بچوں نے ضد کی کہ ہمیں دودھ لے کر جانا ہے۔ کہ دودھ کیوں لے کر آئے ہو؟ کہ مولا ایک ہی اونٹنی ہے جس کا دودھ نکالتی ہوں، اڑوس پڑوس میں بیچتی ہوں، اس کے بیچنے کے بعد کچھ روٹیاں لیتی ہوں اور بچے رات کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن آج جب دودھ نکالنے گئی تو میرے یتیم بچوں نے میرے قدموں کو پکڑ لیا اور کہنے لگے اماں آج دودھ نہ نکالنا۔ میں نے کہا بچوں دودھ نہیں نکالوں گی تو رات کو کھانا کیا کھاؤ گے؟
کہنے لگے اماں بھوکے رہیں گے پیاسے رہیں گے پر شکایت نہیں کریں گے، پر دودھ نہیں بیچنا۔ اچھا نہیں بیچوں تو کرو گے کیا؟ اپنے لیے چاہیے؟ نہیں اماں اپنے لیے نہیں چاہیے۔ کہا کس کے لیے چاہیے؟ کہا حکیم نے کہا ہے علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ یہ وہ نرمی تھی دل میں علی ابن ابی طالب کی نا، کہ کوفے کے ایک ایک یتیم، وہی بچہ ہے نا، بچے کو اتنی معرفت، بچے کے دل میں اتنی محبت آ جائے کہ دودھ لے کر علی کے دروازے پہ کھڑا ہے، یعنی خود بھوکا رہنے کے لیے تیار ہے، لیکن مولا علی کے لیے دودھ لے کر آیا ہے۔ یہ ارقہ للاخوان، ایمان کی منزل میں دل مضبوط، مومنوں کے لیے دل نرم۔ آج وہ نرمی ختم ہوتی جا رہی ہے، آج ہم اپنے ہی گول میں اور اپنے ہی دنیا میں مگن ہیں۔ آج یہ نہیں مومن کس حال میں ہے۔ اچھا مومن تو دور کی بات ہے نا، آج کسی کو یہ نہیں پرواہ میرا بھائی کس حال میں۔ کسی پاکستان میں ایسی کراچی میں ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے، ایک بھائی کروڑ پتی اور ارب پتی ہے، دوسرا بھائی آتا ہے مولانا ہمارے لیے کچھ راشن کا بندوبست کر لیا۔ بھائی آپ کا بھائی اتنا امیر ہے، مولانا بات چیت ہی نہیں ہے۔ اور مجلس بھی کروائیں، ذکر علی بھی کروائیں، اور یہ صفت وجود میں نہ ہو۔ ایسے لوگ جب مر جاتے ہیں کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، لیکن جن کے دل مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، ایسے شہیدوں کے لیے پھر آپ کے دلوں کو بھی خدا کیا کرتا ہے؟ نرم کرتا ہے۔ آپ فرش عزا پہ آتے ہیں اور اتنے سالوں کے بعد ان کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں۔ یہ اس دل کا کمال ہے جس نے آپ کے دلوں کو فرش عزا پہ جوڑ کے رکھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تیسری صفت، یہ صفت اپنے وجود میں پیدا کری ہے، فرمایا اصفاہا، یہ برترین صفت ہے۔ اس مقام پہ اگر ہمارا دل آ جائے، دیکھیے یہ قلب جو ہے نا، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ من اتی اللہ بقلب سلیم، جسم کو صحیح سالم رکھنا، جسم کی فٹنس، جسم کی ہیلتھ کا خیال رکھنا بڑا آسان ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے جم میں رہنے والے جسم کی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں۔ اصل جو فٹنس ہے نا وہ قلب کی فٹنس ہے۔ اب جسم کو رکھو گے چلو اٹیک نہیں آئے گا، رگیں بند نہیں ہوں گی، لیکن جو قلب سے مراد ہے روح۔ من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کی دربار میں صحیح سالم قلب لے کر آئے۔ قلب سے مراد روح۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ دل سے مراد کیا؟ یہ دل سے مراد ہے روح، روح مطمئن ہوتی ہے۔ قیامت میں وہ کامیاب ہے جس کا قلب صحیح و سالم ہے۔ اور آج اشارہ کرتا ہو، چلو بات چھڑی ہے تو، کیونکہ آخری درجہ جو ہے نا وہ ہے اصفاہا، دل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ کس چیز سے؟ اصفاہا من الذنوب، دل صاف اور شفاف ہوتا ہے گناہوں سے۔ ہو سکتا ہے ایمان کی مضبوطی بھی ہو، مومنوں کے لیے دل نرم بھی ہو، پر ابھی تک اس دل میں گناہوں کی محبت بھی ہے، دل صاف نہیں ہے، عجب ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، شہرت کی پسندی ہے۔ ان چیزوں سے میں نکل نہیں پا رہا، کیونکہ دل کیا نہیں ہے؟ صاف نہیں ہے۔ اکڑ ہے، زمین پہ چلتا ہوں تو اپنے مال کی وجہ سے اکڑ، اپنی شہرت کی وجہ سے اکڑ، اپنے لہجے میں اکڑ ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ دل ابھی کیا نہیں ہے؟ صاف۔ یہ آخری ترین منزل ہے، یعنی ایمان کی مضبوطی۔ طلحہ و زبیر کے واقعات پڑھیے، تاریخ کے سارے واقعات ان چیزوں کی چیزیں بتاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نمازی نہیں ہیں، یہ نہیں کہ زاہد نہیں ہیں، خوارج عابد ہیں، زاہد ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں درخت پہ بیٹھا تھا اور خوارج کی عدالت کو دیکھ رہا تھا، حیرت میں انکش بدہن تھا کہ چند ہی لمحے پہلے میں نے دیکھا انہی خوارج نے ایک خاتون جس کی شکم میں ابھی بچہ تھا، اپنی خنجر سے اس کی شکم کو پارا کیا اور اس بچے کو قتل کیا اور اس خاتون کو مار دیا۔ اور جب تقسیم اموال کی باری آئی، کھجور بانٹنے لگے آپس میں، تو جب سب کھجوریں بانٹنی، ایک کھجور بچی، دو لوگ بچے، ان میں تقسیم کرنی تھی، کہ اتنی دقت سے اس کھجور کو اس نے بیچ سے توڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں خدا یہ کہے تو نے اسے تھوڑی زیادہ دے دی۔
کہ ایک طرف یہ عالم تھا اور دوسری طرف وہ عالم کے مسلمانوں کے شکم میں اس خاتون کا بچہ تھا، اسے نکال رہے تھے، کیونکہ اصفہا نہیں ہے، ایمان کی مضبوطی اپنی جگہ، لیکن گناہوں سے دلوں کو صاف نہیں کیا، بغض اہل بیت۔ ہاں یہ بغض ہے نا، تاریخ میں آپ کو واقعات جو نظر آتے ہیں، بندہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن علی کا مقام اسے پسند نہیں، کہ رسول کو کہنا پڑا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، وحی الہی کے مطابق کہتا ہوں، اللہ کو آیتیں نازل کرنی پڑی۔ یہی بغض علی ابن ابی طالب، بغض اہل بیت، بنو ہاشم کا بغض، یہ آپ کو تاریخ میں نظر آتا ہے۔ اور یہی چیزیں قارون کا واقعہ کس چیز کا بیان کرتا ہے، کس کا رشتہ دار ہے قارون؟ موسیٰ کا۔ یہ کزنوں کے بیچ میں بغض و نفرت، بھائیوں کے بیچ میں بغض و نفرت، کمپٹیشن جو ہمارے بیچ میں ہے، ہمارے اسکولز بچوں میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ حسد پیدا کرتے ہیں۔ کہ میں نے کسی بچے سے کہا مولانا میں سب کچھ کرتا ہوں، میں نے کہا وہ نمازیں ہو، روزے ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، کربلا کی زیارت اپنی جگہ، لیکن یہ بتا جب کلاس میں تمہارا جو کلاس میٹ ہے اگر وہ کلاس میں نمبر 1 آتا ہے تجھے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں مولانا، جلن ہوتی ہے کہ میں پہلا نمبر آتا، وہ کیوں آیا؟ میں نے کہا دیکھو یہ نفس کی بیماری ہے نا، یہ وجود کی بیماری ہے نا۔ ایک مولوی دوسرے مولوی سے جلتا ہے اس کی کامیابی پہ، فرمایا حسد عورتوں میں اور مولویوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دین کو اتنا آسان نہ لو، اصفہا جس کا دل کیا ہو، صاف ستھرا ہو، حب ذات سے صاف ہو، شہرت سے صاف ہو، گناہوں سے صاف ہو۔ اور آج معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے وہ قلب ہے۔ شیطان سب سے زیادہ جو تیر مارتا ہے وہ آپ کے بدن کو نہیں مارتا، کسے مارتا ہے؟ آپ کے قلب کو مارتا ہے۔ کہ آج معاشرے میں بنیاد پیسہ بن گئی، بنیاد شہرت بن گئی۔ جب بنیادیں پیسہ اور شہرت بنتی ہے تو اس دلدل میں جب خطیب بھی آتا ہے، اس دلدل میں جب کوئی مومن بھی آتا ہے تو اس کا معیار بھی کیا بن جاتا ہے؟ شہرت بن جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اللہ کو خوش کروں، معیار یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو خوش کروں۔ آج آپ کے مارننگ شوز میں، ٹی وی میں کس بنیاد پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر۔ کہ میں کل ہی ٹی وی پر دیکھ رہا تھا ایک جوان پاکستان میں جس نے 29 تقریباً گولڈ میڈل جیتے، اور آج اس کو کوئی ٹی وی پہ بلا نہیں رہا، لیکن ایک فاسق، ایک فاجر عورت ہے، غلط شہرت کی وجہ سے اسے ٹی وی پہ بلایا جا رہا ہے۔ یہ شیطانی نظام ہے جس میں بچوں کے قلوب کو نجس کیا جا رہا ہے، یعنی یہ وہ راستہ اور سمت ہے جو نظام امام زمانہ کے خلاف ہے۔ امام فرماتے تم معاشرے میں ویلیو اور ڈیو ویلیو کس چیز کو کر رہے ہو؟ میں اگر کسی کی عزت کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں؟ اگر میں کسی کو سلام کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس بہت بڑا پروٹوکول ہے۔ یا اگر تم کسی کی عزت کر رہے ہو زیارت عاشورہ کے اصولوں پر کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اے خدا میری ہر اس بندے کے ساتھ دوستی ہے جس کا دل حسین کا دوست ہے، میری ہر اس بندے کے ساتھ بنتی نہیں ہے جس کا دل حسین کے دل سے نہیں بنتا، جس کا قلب فرامین الہی کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر یہ معیار بن جائے، لیکن آج ویلیوز کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے۔ فرمایا گناہوں سے بچنا اور دل کو صاف کرنا ہے۔ اللہ نے اس دل کے لیے کھڑکیاں رکھی ہیں، آنکھوں کی کھڑکی، کانوں کی کھڑکی، زبان کی کھڑکی، یہ کھڑکیاں ہیں۔ اے جوان یہ دیکھو، آنکھوں سے کیا لے رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے، کانوں سے کیا سن رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے، زبان سے کیا بول رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ کر رہے ہو اثر کس پہ ہوتا ہے؟ قلب پہ ہوتا ہے۔ اور قلب اگر نجس ہو گیا، بس فرماتے قلب کے قبلے کو تم نے بدلنا ہے، قلب کا جاذبہ پروردگار عالم کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تم نے اپنے قلوب کے رخ کو دنیا کی طرف بدل، دنیا میں رہو پر قلب کا رخ دنیا کی طرف نہ رہے۔ یہ بولنا کہ نماز پڑھو اور اپنے چہروں کو کعبے کی طرف کرو، خدا تمہارے وجود کے رخ کو بدلنا چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں رہو لیکن رخ کیا رہے؟
پروردگار عالم رہے، دنیا کا مال کماؤ، گھر بناؤ، دولت بناؤ، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ سب کچھ کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں نظام امام زمانہ کے لیے کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں خوشنودی پروردگار عالم کے لیے کر رہا ہوں۔ اور خدا بھی جب آپ کے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے پھر ایسے دل کو کیا بناتا ہے؟ نورانی بنا دیتا ہے، پھر وہ بھی اپنے رزق کے سفرے آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ لیکن جو دل نجس ہو وہ دل کبھی بھی امام زمانہ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ کئی مومن کہتے مولانا نمازیں پڑھی، 40 دن کا عمل کر دیا، لیکن مولا کی زیارت میں، بھئی زیارت کیسے ہو؟ اللہ کہتا ہے زمین پر میرے گھر ہیں دل، اور انہی گھروں میں امام آتے ہیں۔ مثلاً کوئی مومن کہے مولانا ہمارے گھر آئیے آپ کی دعوت ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر آ جاتے ہیں، اور جب ہم آپ کے گھر میں پہنچے تو کمرے میں نجاست بھی پڑی تھی، برتن میلے پڑے تھے، گلاس کئی دنوں سے دھلے نہیں تھے، چادروں پہ میل پن لگا تھا، تو ہم کہیں گے آپ نے گھر میں آنے والے مہمان کی عزت نہیں کی۔ میں امام کو بلا رہا ہوں مولا آئیے، مولا کہاں آئیں گے؟ قلب میں آئیں گے۔ اور اگر دل نجس ہو، دل میں بغض و عناد ہو، دل میں حسد ہو، دل میں عجب ہو، دل میں تکبر ہو، دل میں ہوا و ہوس نفس ہو، دل کی بیماری ہے نا، ہوائے ہوس نفس دل کی بیماری ہے، اور شیطان سب سے پہلا حملہ دل پہ کرتا ہے۔ دیکھیے دشمن آپ کو یہ نہیں بولے گا یہ کام کرو، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ بہترین راہ تبلیغ بچوں پر، جوانوں پر، پہلے اچھائیوں کی محبت اپنے دلوں میں ڈالیے۔ جیسے یہ محبت دل میں چلی جائے گی آپ کا بدن آپ کے دل کو فالو کرتا ہے۔ مثلا عشق امام حسین کہاں ہے؟ قلب میں ہے نا۔ جب عشق امام حسین کا ہے تو آپ نے مشی کی 70-80 کلومیٹر آپ پیدل چلے۔ یہ عشق اتنا مضبوط تھا کہ درد کا پتہ نہیں چلا، گرمی کا پتہ نہیں چلا، اور آپ دوڑتے دوڑتے کربلا کی طرف چلے گئے۔ پنڈی کا ایک ریٹائرڈ آرم فورس کا بندہ تھا، 2004 یا 2005 میں آپ کو پتا ہے بم بلاسٹ ہوا تھا مشی کے درمیان، تو اس کے بیٹے کہتے ہم کوئی 5-6 پول پیچھے تھے اور وہ آگے تھا، جیسے بم بلاسٹ ہوا تو بیٹے دوڑے اپنے باپ کی طرف، تو پتہ نہیں بابا کا کیا ہوا۔ کہتے جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا دونوں ٹانگیں نیچے سے کٹ چکی ہیں۔ بیٹے اس کے چھوٹے چھوٹے تھے، 7 سال کا 12 سال کا، 3 بیٹے یا 2 بیٹے تھے۔ تو مومن کہتا ہے جو ان کے بیٹوں کے ساتھ تھا، تو بیٹے پریشان ہوئے، بابا کو ہاسپٹل لے جائیں، ٹانگیں کٹ چکی ہیں، خون میں لت پت، لیکن بڑے اطمینان سے وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ اور بیٹوں نے کہا کہ بابا ہاسپٹل لے کے چلیں۔ کہتا ہے اس نے کیا کیا، اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھوں کو لیا، اور وہ مومن کہتا ہے میں کھڑا تھا، اس نے میرے ہاتھ میں اس کے ہاتھ تھمائے، کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ابھی آئیں گے ایمبولینس والے مجھے ہاسپٹل لے جائیں گے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے میرے بیٹوں کو حسین تک پہنچا دے۔ کہ یہ مشی پہ آئے ہیں، ان کو حسین ابن علی سے ملنا ہے، کہ میرے مولا وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، میرے بیٹوں کو وہاں پہنچا دے۔ یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ یہ قلب کا جاذبہ ہے نا۔ دل میں جب شدید محبت آتی ہے پھر آپ کا بدن اس محبت کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے۔ دشمن بھی یہی کرتا ہے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے، وہ سب سے پہلے باطل اور طاغوت کی محبت آپ کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ تبھی میں بارہا کہتا ہوں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جب مالز میں جاتے ہیں یا کہیں پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو فوراً کپڑوں کو لینے کے لیے ان کا وجود جب آگے بڑھتا ہے، ایسی چیزوں کو کیوں سلیکٹ کرتے ہیں مثلا جس کو اسلام نے منع کیا ہوا ہے؟ بچوں کے لیے مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں بابا وہ شرٹ لے کر دو جس پہ اسپائڈر مین ہو، آئرن مین ہو۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے اس نے اس کے دل میں اسپائڈر مین کی محبت کو ڈالا ہے۔ کس کے ذریعے؟ کارٹونز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے۔ مجلس ہو، مدح خانی ہو، سوز خانی ہو، یہ کیوں کروائی جاتی ہے؟ تاکہ آپ مجلس حسین میں آئیں، آپ کے دل میں حسین کی محبت کو ڈالا جائے۔ سوز خانی ہوتی ہے آپ کے دل میں غم حسین کو ڈالا جائے۔ فضائل علی ابن ابی طالب ہوتے ہیں آپ کے دل میں محبت و شجاعت و وقار علی ابن ابی طالب کو ڈالا جائے۔ جب چیز دل میں آئے گی تو مومن کیا بنے گا؟ ویسا بنے گا، اس چیز کے پیچھے جائے گا۔ یہی ہم ممبر کی تربیتی ارکان کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی فضائل بھی پڑھو، مولا کے فرامین بھی بیان کرو۔ یہ چیزیں بیان کرو گے تو اس کے دل میں نماز کی محبت جائے گی،
یہ چیزیں بیان کر. اب کسی مومن نے حج کی فضیلت میں کچھ سنا ہی نہیں، وہ حج کرنے کیوں جائے گا؟ کسی مومن نے کربلا کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں، وہ کربلا کیوں جائے؟ کئی لوگ تھے جو نہیں جاتے تھے، لیکن جیسے ایک مجلس فضائل کی سنی، مثلا 20 حدیثیں 30 روایتیں ایک چیز کے بارے میں سن لی. کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب مولا کے فرامین پڑھے، متواتر پڑھے، وہ فوراً دل میں رسوخ کر گئے. اور جب دل اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو بدن اس چیز کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دوڑتا ہوا جاتا ہے. وہب قلبی حسین کے ساتھ تھا بدن کے اعتبار سے. جب اس کے دل میں حسین کی محبت چلی گئی تو جب اس کی ماں کی طرف اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر بھی پھینکا گیا نا، تو اس نے واپس پھینک کے دیا کہ یہ حسینیوں کی سنت نہیں، جو اللہ کی راہ میں ایک بار دے دیں پھر وہ واپس لیں. یہ چیزیں رسوخ کرتی ہیں. سب سے پہلے یہ اللہ کا گھر ہے قلب. اس قلب کو فضولیات کے پیچھے نہ لگانا. اصفاہا، اس دل کو صاف رکھنا. میں یہ سوچوں کہ مولانا 5 منٹ کے لیے اگر میں نے کوئی بری چیز دیکھ لی کیا ہوتا ہے؟ نہیں میرے عزیز، 1 منٹ بھی دل پہ اثر ڈالتا ہے. اس کا واضح ترین اور اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے، 1 ہفتہ کربلا سے ہو کر آتے ہو نا، اپنے وجود کے اندر تاثیر دیکھا کرو. فرمایا جو کربلا یا کسی معصوم کی زیارت کر کے آئے، 3 دن تک اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں؟ اس تاثیر کی وجہ سے نا. اللہم صلی علی محمد. غلط دوستیوں سے بچو، غلط محفلوں سے بچو، غلط لوگوں سے بچو. ان کی باتیں تمہارے دل میں اثر ڈالتی ہیں. شیاطین انس سے بچو. شیاطین جنی کا تمہیں پتا ہے، کچھ انسانوں کی صورت میں شیطان ہوتے ہیں، دوستوں کی صورت میں، جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کر کے آپ کے دل کو کیا کرتے ہیں؟ نجس کرتے ہیں. غلط چیز کی محبت آپ کے دل میں ڈالتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ کبھی علی کے دامن کو نہ چھوڑتا. اور یہاں ہارون کے بیٹے کا واقعہ سنا کہ وہ عاشق علی ابن ابی طالب. باپ قاتل اولاد علی ہے، بیٹا عاشق علی ہے. یزید کا واقعہ آپ کے سامنے، یزید کا بیٹے کے واقعہ آپ کے سامنے ہے. کئی ایسے تاریخ کے آپ کو واقعات ملتے. کیوں؟ کیونکہ دلوں کے قبلے کو اگر صحیح رکھو گے نا، یہ خطرناک بیماری ہے. دل کا قبلہ صرف اللہ کی محبت کی طرف ہونا چاہیے. ہر وہ چیز جو ہمیں علی اور اولاد علی، محبت خدا سے دور کرے، وہ انسان کے دل کو کیا کرتی ہے؟ نجس کر دیتی ہے. پھر تبھی انسان کو نماز میں سکون نہیں ملتا، کیونکہ دل کا قبلہ کسی اور طرف ہے. چہرے کا قبلہ کعبہ بنا ہوا ہے، پر دل کا قبلہ شیطان بنا ہوا ہے. اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین. کبھی شیطان کی عبادت نہ کرنا، عبادت قلب سے کی جاتی ہے. تو اگر دلوں کے مجلس حسین، دلوں کے قبلے کو صحیح کرنے کے لیے کتنا اثر ہوتا ہے محرم کی مجالس میں. دل جو کج ہوتے ہیں، ٹیڑے ہوتے ہیں، وہ صراط مستقیم پہ آتے ہیں صرف ذکر حسین سننے سے. اب تصور کرو جسے اسی دنیا میں زیارت حسین ہو جائے، اسی دنیا میں ایک جھلک امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. آسان ہے لیکن دل کو پاک کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں نا قیامت کے دن یہ قرآن بعض لوگوں کے حق میں بولے گا اور بعض لوگوں کے خلاف بولے گا. کہ حق میں ان کے بولے گا جو کہیں گے خدایا انہوں نے مجھے پڑھ کر اپنے دلوں کو سیدھے راستے پر کیا. اور بعض لوگوں کے خلاف بولے گا پروردگارا پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا، پر عمل نہیں کیا. اسی طرح ولایت اہل بیت بعض لوگوں کے حق میں ہوگی اور بعض لوگوں کے خلاف چلے گی. کہ مولا کہیں گے ہاں پروردگارا اعلان ولایت سنا، علی کا فرمان سنا، علی کی زندگی سنی، اور ایسے بنے جیسے سلمان بنا، حبیب ابن مظاہر بنا، اور بنا. علی اس کے حق میں بولیں گے. اور بعض لوگوں کے لیے ولایت خلاف چلے گی کہ خدا سنا پر علی کی نہ سنی. سنا کہ کربلا میں سکینہ نے تماچے کھائے. ہم کتنی آسانی سے سن لیتے ہیں. آیت اللہ شیرازی کہتے اتنا سنے نا علی والا کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار.
کہتے ہیں زیادہ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں. اسی دربار میں جب نبی کے بوڑھے صحابی نے سیدہ زینب کی آواز کو سنا تو بلند آواز سے کہنے لگا کہ واہ عجبا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا بیدار ہوں؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کیا علی زندہ ہو گئے؟ یہ کس کی آواز ہے جس میں فصاحت و بلاغت علوی ہے؟ لوگوں نے کہا علی زندہ نہیں ہوئے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے. آنکھوں سے اندھا تھا. اس نے کہا یزید وائے ہو تجھ پر، علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار. کہ مسلمانوں دیکھ بھی رہے ہو اور کچھ کر نہیں رہے. اسی وقت اس نبی کے بوڑھے صحابی کو شہید کر دیا گیا. کہ صرف سنیں، اس چیز کو محسوس کریں. ایک ہے غم پہ رونا، ایک ہے غم کو محسوس کرنا. لیکن وہ کیا چیز تھی جس کے لیے زینب کو قربان کیا گیا؟ سوال یہ ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہوگی جس کے لیے علی اکبر کا سر کاٹا گیا؟ وہ کتنی باارزش چیز ہوگی جس کے لیے جناب علی اصغر کی شہادت واقع ہو گئی؟ وہ کتنی قیمتی اور گرانبہا چیز ہوگی جس کے لیے حسین کی 4 سالہ سکینہ نے تماچے کھائے؟ بے ارزش چیزوں پہ با ارزش چیزوں کو قربان نہیں کیا جاتا. ہم کہتے مومن شہید ہوا کس کی راہ میں؟ علی کی راہ میں. ایک بندہ شہید ہوا فضائل علی پڑھتا تھا، وہابیوں نے مثلاً شہید کر دیا. قیمتی اثاثوں کو شہید کیا جاتا ہے نا. ہم نے تو آج تک یہی سنا سب سے گراں بہا اور قیمتی اثاثہ آل رسول ہے. حسین جیسا امام، عباس جیسا بھائی، زینب جیسی بہن، اون محمد جیسے بھانجے، قاسم جیسا بھتیجا قربان ہوا. کس پر؟ دین پر. اور آج اگر لوگ اس کو محسوس کرتے ہوئے اس غم سے دنیا میں چلے جائیں تو اللہ شہادت کا مقام دے گا. آج سب سے زیادہ بے وقت اگر کسی چیز کو کیا جا رہا ہے وہ دین ہے. آج سب سے زیادہ جس چیز کو پامال کیا جا رہا ہے وہ دین ہے. دین الہی کو پامال کیا جا رہا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو حسین ابن علی کی طرح دین کی حفاظت میں نکلیں. زیادہ نہیں، اپنے گھروں میں دین کی جڑوں کو مضبوط کرو، اپنے وجود میں دین کی جڑوں کو مضبوط کرو، اپنے کلام میں دین کی جڑوں کو مضبوط کرو. کیونکہ خرج تو لصلاح امت جدی، مسئلہ حکومت کا نہیں تھا، مسئلہ بیعت کا نہیں تھا، مسئلہ بے دینی کا تھا. اور اگر دین کی بقا یا دین کے شجر کی اگر کسی پانی نے آبیاری کی ہے وہ خون حسین ابن علی ہے. اس خون سے جب تم دین کے شجر کی آبیاری کرتے ہو تو خدا تجھے مقام شہادت دیتا ہے. یہ خون راہ دین میں بہے، یہ خون بقاء دین میں بہے. آج دنیا کی حکومتوں کا مسئلہ کسی نظام سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی نظام دین کا علم بلند کرے مسئلہ ہے. اگر کوئی خطیب، اگر کوئی شاعر دین کا علم بلند کرے، یعنی اپنی قوم کے جوانوں کو دیندار بنانا چاہے تو کہتے ہیں اسے قتل کر دو. اگر کوئی خطیب دین کی جڑوں کو کمزور نہ ہونے دے کہتے ہیں اسے شہید کر دو، اسے قتل کر دو. کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے ہر چیز ہو پر دین کمزور ہو جائے. آج دین کو کمزور کیا جا رہا ہے. نظام امام زمانہ کا مطلب حضرت مہدی حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ظہور امام دین کو مضبوط کرنے کے لیے تمام نظاموں کو ختم کر کے نظام وحدانیت، نظام مہدوی، ایک ایسا نظام جس میں دیندار عزت کی زندگی گزارے گا. تبھی فرمایا آخری زمانے میں دیندار کے لیے زندگی گزارنا ایسے ہے جیسے آگ کے انگاروں پہ چلنا. تنقید پہ تنقید، تنقیس پہ تنقیس کی جائے گی آپ کی اگر آپ دین پہ چلیں. لیکن اگر بے دین ہو تو ٹی وی چینلز آپ کو بلائیں گے. اگر اس کے نظام میں تم تیرنا سیکھ گئے وہ تجھے اپنے کاندھوں پہ بھی بلند کریں گے. لیکن نہیں، اگر دین کو مضبوط کرنے چلے دھمکیاں بھی دی جائیں گی، شاید قتل بھی کیا جائے،
وہی کچھ جو اہل بیت کے ساتھ ہوا تیرے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ لیکن جس نے فلسفہ دنیا مزرعۃ الآخرت کو سمجھ لیا وہ کبھی دین کا سودا نہیں کرے گا اور اپنی آخرت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جیسے حسین ابن علی نے کربلا میں کیا، جیسے سیدہ زینب نے کیا کہ جب اس لعین نے ممبر پہ بیٹھ کر کہا کہ علی کی بیٹی الیاذ باللہ الیاذ باللہ، خدا نے تجھے رسوا کیا، آج تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، دیکھ اپنے حسین کو، اس کا سر میرے سامنے تخت پہ پڑا ہے، چھڑی اٹھا کر حسین کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا۔ کہ کہاں ہے تیرا عباس، کہاں ہے تیرا اکبر؟ دیکھیے ہمت سیدہ زینب کی، کیونکہ انہوں نے دنیا پہ کبھی آس لگائی نہیں۔ یہ بھی فرماتی ہیں بہترین فیصلہ وقت کرتا ہے۔ یزید آج تجھے بڑا ناز ہے، یہ تو جب جسد قبر میں اترتے ہیں تو قبر بتاتی ہے کامیاب کون تھا۔ وقت ہے گزر جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے قانون آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، کہاں ہے آج؟ آج ہے کوئی یزید کا نام لینے والا؟ دنیا حسین کو یاد کرتی ہے کہ یزید یہی شہر ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہی شہر اگر جانا جائے گا تو علی کی بیٹی کے نام سے جانا جائے گا۔ لیکن یہ جملہ صاحبان ایمان کے لیے کتنی تقویت کا باعث ہے۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، تو رسوائی کی بات کر رہا ہے، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ حسن اطاعت ہے کہ سر کٹا تو صحیح پر اس کی اطاعت میں، ہاتھوں میں رسیاں تو ہیں پر کس کی اطاعت میں؟ اس کی اطاعت میں۔ مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں لیکن شرمندگی نہیں علی کے چہرے پر، مصیبت میں صبر کرتے ہیں، نعمتوں میں شکر کرتے ہیں۔ یہی وتیرہ اہل بیت کا ہے کہ کبھی دنیا کی پریشانیاں تجھے پریشان نہ کریں، اگر تو راہ راست پر ہے تو یہ سمجھو تیرے امام زمانہ تیرے ساتھ ہیں۔ فرمایا دل کبھی پریشان ہو، مضطر ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایران ہوتے تھے، دل پریشان ہوتا تھا تو مشہد الرضا چلے جاتے تھے، لیکن پاکستان جیسے شہر میں بندہ رہے، دل پریشان ہو تو بہترین جگہ ہے فرش عزائے حسین ابن علی۔ دل صاف ہوتا ہے ایسی محفلوں میں۔ فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہے، دو آنکھیں کبھی نہیں روتی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے۔ مناجات خدا، یہ عادت ڈال دیجئے اپنے وجود میں، شب جمعہ نہیں تو کسی بھی رات کے اندھیرے میں بیٹھ جائیے، اپنے خدا سے باتیں کریے۔ ایک مومن تھے، کہہ رہے مولانا میری بیٹی کی داخلہ کا بہت مسئلہ تھا، کسی باہر ملک میں رہتے تھے اور اگر داخلہ نہ ہوتا تو شاید بیٹی کسی ایسی کالج میں جاتی جہاں حجاب کا مسئلہ تھا۔ کہتے میں سید بھی تھا، مولانا پریشان ہوا، کہتے مولا کا ایک فرمان پڑا جب پریشان ہو جاؤ تو اللہ کی دربار میں جاؤ۔ کہ گھر کی چھت پہ چلا گیا، گریباں کو کھولا، بالوں کو بکھرا، مستحب ہے مستر ہو کے جاؤ، ایسے جیسے کوئی فقیر خیرات مانگتا ہے، اللہ بھی تو محسوس کرے نا، تو خلوص سے مانگنے آیا ہے، فارملٹی والی دعا نہ ہو، اے خدا یہ دے یہ دے یہ دے، بندہ اٹھ کے چلا گیا، خلوص سے۔ کہتے قمیص کے بٹنز کو کھولا، آستینوں کو پلٹا، بالوں کو بکھرا، میں نے کہا خدایا اس ملک میں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اور اہل بیت نے کہا جب پریشان ہو تو اللہ کی دربار میں ہاتھ پھیلاؤ، اہل بیت کا واسطہ دو۔ کہتا رات دعا مانگی، صبح خدا نے میری دعا کو کیا کر دیا؟ قبول کر دیا۔ میں بارہا کہتا ہوں جناب حر کا واقعہ شرمندگی ہے تو اس شرمندگی کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ مولا کے سامنے آئے، آنکھوں پہ پٹی، ہاتھوں میں رسیاں، ایسے رو رہا تھا جیسے 6-7 سال کا بچہ روتا ہے، ایسے آتا، پٹی نہ باندھتا، رسی نہ باندھتا، کہتا حسین بخش دے مجھے، لیکن نہیں، بتانا تھا میں شرمندہ ہوں، اور کتنا شرمندہ ہوں۔ دعائے کمیل کے جملے نا،
ذلیل بن کے آیا ہوں، منکسرن، دل ٹوٹا ہوا ہے، دیکھ میری حالت کو، رحم کھا میری حالت پر، یہ احساس ہو تو پھر وہ گلے بھی لگاتا ہے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے پٹی اتاری، کا اور آنکھوں پہ پٹی کیوں ہے؟ شدت سے کہا کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا۔ یہ نہیں کہ ہر شعار دے رہا تھا، کوئی ڈائیلاگ کہہ رہا تھا، نہیں، شدت سے کہا مولا اے کاش اندھا ہو جاتا۔ کہا اور ایسے کیوں بول رہے ہو؟ کہ مولا اندھا ہوتا تو آنکھیں میں آنکھیں ملا کے آپ کو نہ دیکھتا، اتنی بے حیا ہو گئی آنکھیں، کیونکہ قلب صاف نہیں تھا اس وقت۔ امام نے ہاتھوں سے رسی کھولی، اور ہاتھوں میں رسی کیوں باندھی ہے؟ شدت سے کہا مولا اے کاش ہاتھ کٹ جاتے، کبھی لجام فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ میں نے کر بھی کیسے لیا، اپنے مولا کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈالا۔ فرزند زہرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ جب امام نے یہ شرمندگی دیکھی نا تو فوراً کہا بھیا اور حسین کے سینے سے لگ جا۔ کہہ دیتے اور حسین کے سینے سے لگ جا، بھیا کہنا ضروری تھا؟ کہتے ہیں دلاسے پہ دلاسا دیا، لیکن یہ بوڑھا رونے سے چپ ہی نہ کرے، روئے جائے روئے جائے۔ تاریخ لکھتی ہے حسین کو پریشانی ہونے لگی، کہ معاف کر دیا، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا ایک معافی باقی ہے۔ کون سی معافی؟ اور کہ مولا آپ نے معاف کیا، کہ اور معاف کیا، دعا بھی ہے خدا جنت دے تجھے۔ بھیا کہہ دیا اور کیا چاہیے؟ حسین نے سینے سے لگا لیا۔ اب تو رونا بس کر دے، اور برا لگتا ہے، سردار ہے اپنے قبیلے کا، بیٹا دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، غلام دیکھ رہا ہے، اور کہ مولا ایک معافی باقی ہے۔ کہ اور وہ کون سی؟ کہ مولا اجازت ہو بیویوں سے معافی مانگو۔ واللہ یہ معرفت، یہ قلب کا صاف ہونا، احساس شرمندگی ہو، قلب کا قبلہ درست ہو جاتا ہے، پھر جنت دور نہیں ہے، نجات دور نہیں ہے، پھر موت کا خوف کیسا بندہ جب بھی جائے دنیا سے، موت جہاں آتی آ جائے، دل صاف ہے۔ حسین نے گلے سے لگا لیا۔ امام نے کہا اور کیا تو اخلاق اہل بیت کو نہیں جانتا؟ جب میں نے معاف کیا تو سمجھ لو میری بہنوں نے معاف کیا۔ کہ مولا جانتا ہوں آپ کو، آپ کے خاندان کو، اس کی رافت کو، اس کی رحمت کو، لیکن کیا کروں مولا، خود معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اصرار بڑھا تو میرے امام نے سوال کیا اور وجہ کیا ہے معافی کی؟ میں نے معاف کر دیا۔ کہ مولا جب آپ کے راستے کو روکا تھا نا، مجھے کچھ اماریوں سے، کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں، میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے۔ مقصد اور کا واقعہ پڑھنا نہیں، یہاں تک کافی ہے۔ میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے۔ یہی احساس اگر ہمارے دل میں آ جائے نا، کہ امام زمانہ فرماتے ہیں تیرا اچھا عمل تیرے امام کو خوش کرتا ہے، تیرا برا عمل تیرے امام کو رلاتا ہے۔ کئی مومنین کہتے ہیں واقعاً امام زمانہ روتے ہیں۔ میں نے کہا واقع کربلا پڑھو، پھر تجھے امام کا جملہ سمجھ میں آئے گا۔ کیوں نہ روئیں جس دین کے لیے سکینہ نے تماچے کھائے، اور ہر مجلس میں سنیں 4 سالہ بچی نے تماچے کھائے، سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں، سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر دین کا خیال نہ کرے تو بنتا ہے حجت خدا روئے۔ وقت بہت ہو چکا، دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے مولا کی قربت پہ۔ یعنی واقعاً سوچئے کہ یہ سال کا 1 مہینہ آدھا مہینہ گزرتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی اہل بیت کی مصیبت کا دن آتا ہے۔ یعنی پورے سال میں اہل بیت کو سکون سے کسی نے رہنے نہیں دیا۔ کربلا سنتے ہیں، مصائب پہ روتے ہیں، پھر ایام فاطمیہ آتے ہیں، سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، پسلیاں توڑی گئی، پھر امام موسیٰ قاسم کی شہادت آتی ہے، پھر رجب سے وہ سفر سادات کا شروع ہوتا ہے۔
کوئی کسر نہیں چھوڑی مسلمانوں نے اہل بیت کو رلانے کی، تو میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑوں اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے، دو آنکھیں کبھی نہیں روتی، ایک وہ جو اپنے گناہوں پہ روئے، دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت پہ، اور فرمایا جو خلوص دل سے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین نصیب کرتا ہے۔ بارہ آپ نے اس منبر سے سنا، خلوص دل سے اپنے مولا کو سلام کریں اور ان سلاموں کا ثواب اپنے شہداء کو بخشے، شہید سبت جعفر صاحب کو بخشے، خدا ان کی درجات کو بلند فرمائے، شہید کربلا کے ساتھ ان کو محشور فرمائے، ہم سب کو شفاعت حسین نصیب فرمائے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی بلند آواز وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، دعا ہے اللہ کسی بچی کو بابا کا زخمی بدن نہ دکھائے، بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہے، میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، یہ سلام میرا نہیں حجت خدا امام زمانہ کا سلام، زیارت ناہیہ میں فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، میں قربان فرزند زہرا کے اس جملے پہ یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا، یہ ننھی سی بچی جب مقتل میں آئے
کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے، کہیں پہ سکینہ کو بابا نظر نہیں آیا، رو کے کہنے لگی بابا میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی ہوں۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے کہا قبلہ یہ مصیبت میری سمجھ میں نہیں آتی، جو بچی بابا سے اتنا پیار کرتی ہو بھلا اسے بابا کیسے پہچان میں نہیں آئے؟ کہنے لگے بدن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا بدن سر سے پہچانا جاتا ہے، یا بدن کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کہ حسین کے بدن پہ سر موجود نہیں تھا، بدن پہ لباس موجود نہیں تھا، تبھی امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس بدن پہ او جس پہ کفن موجود نہیں تھا۔ تبھی بی بی زینب جب مقتل میں آئے کیا دیکھا؟ سکینہ کا سر بابا کی کٹے گردن پہ موجود، ابھی بچی کو اٹھانا چاہا، کٹی گردن سے آواز آئے زینب ذرا ٹھہر کے، میری بچی بڑا تھک آئی ہے۔ بی بی زینب بھی بڑے تعجب میں تھے، مجھے حسین کا بدن پہچان میں نہیں آیا، سکینہ نے بابا کو کیسے پہچانا؟ جب پوچھا سکینہ بابا کے بدن پہ لباس نہیں، بابا کا سر بدن پہ موجود نہیں، تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ روکے گا پھوپھی اماں میں نے بڑا تلاش کیا، جب کہیں بابا نظر نہیں آئے، ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز الیہ الیہ، او میری یتیم بچے بابا کے قریب۔ اللہ بچپن میں کسی بچی کو یتیم نہ کرے، اللہ آپ سب کا سایہ آپ کے بچوں کے لیے محفوظ رکھے۔ تبھی امام زمانہ فرماتے ہیں مومن جب آنکھوں میں آنسو خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا گیا۔ بڑی سخت روایت تربیتی روایت بھی ہے، فرمائے مولا حسین جب بھی نماز پڑھتے تھے، واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے لیکن مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ کسی صحابی نے کہا مولا واجب مسجد میں پڑھتے مستحب بھی مسجد میں پڑھیے، میرے مولا نے فرمایا نہیں، گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے۔ بچی بابا کے آنے سے پہلے دو مصلی بچھاتے تھے، ایک مصلی اپنے لیے اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ قدیمی مومنوں، راوی کہتا ہے جب عصر عاشور کا وقت ہوا، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے خیمے میں دو مصلی بچھائے، لیکن بابا آتے تو کیسے آتے؟ چھوٹی بچیوں کو عادت ہوتی ہے نا بابا کے انتظار کرنے کا، اچانک بابا دنیا میں نہ رہے، ان بچیوں پہ کیا گزرتی ہے؟
ننے سے مصلی پہ ہاتھوں کو اٹھایا، رو کے کہنے لگی میرے اللہ میرے پردے سے بابا کی خیر، میرے پیاسے بابا کی خیر، اے خدا آخری بار بابا دکھا دے۔ لیکن بابا آتے کیسے آتے؟ اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئے، دوڑی دوڑی باہر گئے، شاید میرا بابا آیا۔ ایک مومنہ کی بچی یتیم ہوئی، کہتی مولانا اب بھی دروازے پہ گھنٹی بجتی ہے نا، بابا بابا کر کے جاتی ہے، شاید میرا بابا آیا۔ لیکن سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا؟ یہ منظر خدا کسی بچی کو نہ دکھا، جیسے خیمے سے باہر آئے بچی نے کیا دیکھا؟ دیکھا شمر ہے ہاتھ میں دادیا، 4 سالہ بچی ہے۔ شمر نے کہا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ رو کے کہنے لگی بڑی دیر سے میرا بابا نہیں آیا۔ نہیں کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بابا کی بڑی یاد آئی۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں لعین نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، جیسے کہ بابا کا انتظار کرے۔ راوی کہتا لعین کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، لعین نے سر کو بچی کی طرف پھینکا، جیسے بابا کا سر دیکھا رو کے کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا، او میرے پیاسے بابا، او بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ اب یہ تصور روایت کے جملے نہیں، شاید بابا کا سر گود میں لیا ہو، رو کے کہا بابا میرے غریب بابا، بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، قاسم کا لاشا تو نے اٹھایا، وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے، او بابا آج آجا میرے سینے پہ سو جا۔ بچی بابا سے پیار کر رہے تھے، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ بی بی زینب جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا؟ بچی کے کان بھی زخمی ہیں، رخساروں پہ نیلے نشان۔ مجھے نہیں پتا بچی کیسے ہوش میں آئی، شاید بی بی زینب اتنا روئی، سکینہ کی ننھی سی آنکھیں کھلی۔ قدیمی مومنوں میری ماں بہنوں ذرا غور سے سنو، جیسے ننھی سی آنکھیں کھلی بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا مارا گیا، بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے در چھینے گئے۔ آئے مجلس میں آنے والیوں سنو سکینہ نے کیسا سوال کیا۔ راوی کہتا ہے جیسے بچی کی آنکھیں کھلی نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑے، پہلا سوال کیا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں
زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا او میری چادر بھی لے گیا۔ کبھی مجلس میں بے پردہ ہو کرنا یا کرو۔ اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، حسین کی کٹی ہوئی گردن کا واسطہ، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کی شفاعت نصیب فرما۔ جو زیارات